www.hazratfirozmemon.org۔ آج میں نے اس حدیث کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ابھی آئے گی حدیث پاک آگے کہ مایوسی دور ہو اور امید بن جائے کہ یہاں ری یونین میں بھی فرانس کا جزیرہ ہے ری یونین، وہاں بہت بے حیائی اڑیانی حضرت تشریف لے گئے تھے تو فرمایا مایوس نہیں ہونا، ری یونین میں بھی اولیاء اللہ پیدا ہو سکتے ہیں، ہزاروں فتنوں، یہ مایوسی کا غیب، اب تو خیر یہاں بھی حالات یہی ہیں، ہزاروں فتنوں اور گناہوں کی آندھی اور دھول میں بھی ولی اللہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث سے قلب کو بڑا سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو مومن بھی ہے، ابدیت میں کامل ہے، ایمان بھی اس کا کامل ہے، لیکن پھر بھی اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ بعض حالات اور بعض ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ بچنے والا اس میں، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، کروڑوں خروبہ درود و سلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی جو ری یونین، ساؤتھ افریقہ، لندن، امریکہ جیسی جگہوں پر رہتے ہیں محبوب بننے کی ترکیب بتا دی۔ ماشاءاللہ تو بولنا چاہیے نا بھائی۔ اب ہمارے بھی تو حالات یہی ہے نا، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، مال ہو، جب کوئی مال میں جاتا ہے، میں الحمدللہ نہیں جاتا، جب مال میں کوئی جاتا ہے مرد اگر ہوگا تو عورت بھاگتی جائے گی، سر آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے آپ چاہیے، تو آپ مل جائیں گی کیا اس کو؟ بیوقوف نہیں کی رات کو 12 بجے نکل کر 1 بجے گھروں پر جانا، اپنے ماں باپ کو شوہر کو چند ٹکے دے دینا، شرم بھی نہیں آتی کہ ہماری بیٹی جینس پینٹ شرٹ پہن کے کیا کر رہی ہے۔ اور اگر عورت چلی جائے پینٹ شرٹ ٹائٹ، ایکسکیوز می میڈم آپ کو کیا چاہیے؟ ایک تھپڑ ماروں کیا چاہیے؟ دعوتیں ہوتی ہیں گھر کے اندر، سب عورتوں پر ہی جمع ہوں گے، آپ کی پلیٹ میں آپ کا سموسہ نہیں ہے، ابھی تجھے سموسہ کھا جاؤں، بڑے سموسے کا سیکرٹری جنرل آیا ہے، ساری توجہ ان پر ہوگی۔ شادیوں کے اندر کئی دوستوں نے بتایا گناہ کبیرہ ہو رہا ہے ولیمے میں، بڑھیا بھی بیٹھی ہوئی یہاں پر، چل بیٹا ادھر لانا جلا چلی بریانی لاؤ، اماں 80 سال سے کھا رہی ہو، ان جوانوں کا تو زیادہ ہے، دانت ایلی بڑھیا منہ سے کر کے بیٹھی رہتی ہے، اور سب کا ٹریڈ اس کے پاس آئے گا جو زیادہ بے حیا ہوگی، جس بال عورتوں کے سطر میں داخل ہیں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ نامحرم ٹکرا رہے ہیں، جان بوجھ کر بدماشی کر رہے ہیں، ان عورتوں کے پاس آ رہے ہیں، ہنس رہی ہیں، دانت پھاڑ پھاڑ کر خوش ہو رہی ہیں کہ سب ہمارے ٹیبل پر آئے ہیں، وہ بڑھیا بیچاری کھانے کے بجائے منہ ہلاتی رہتی ہے بیچاری، بس کہتی ہے اماں تم میٹھا کھاؤ جلدی ہضم ہو جائے۔ سنو بھائی سنو، محبوب بننے کی ترکیب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بتا دی کہ اگر وہ اس ماحول میں مفتن ہو جاتے ہیں تو تواب ہو جائیں، کثیر التوبہ ہو جائیں، لیکن تواب کی 3 قسمیں حاصل کریں، یعنی نمبر 1 عام توبہ، معصیت سے طاعت کی طرف آ جائیں، گناہ سے طاعت کی طرف آ جائیں، پھر اس سے آگے اور ترقی کریں، یعنی خواص کی توبہ کہ اگر ذکر تلاوت تسبیح چھوٹ جائے غفلت سے ذکر کی طرف آ جائیں۔ ایک اخص الخواص کی توبہ، مکھن سے دودھ سے مکھن سے اصلی گھی، وہ کیا ہے؟ اور پھر اس سے آگے ترقی کرو، جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے ہم مرتے ہیں، جو منع بھی نہیں ہے، آپ یہ 2 دکانیں 3 رکھ لو، شرط یہ کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، جماعت کی نمازیں نہیں چھوڑنی ہے، ورنہ 2 دکان کافی ہیں، کھولنا ہے منع نہیں ہے، لیکن کنٹرولنگ پاور تو آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اور پھر اس کی آگے ترقی کریں کہ ہر وقت دل کو اللہ کے سامنے رکھیں، ہاتھ سے دنیا کے کام کریں لیکن دل میں اللہ ہو۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، تجوری میں ہو، دل میں اللہ ہو۔ حضرت فرماتے تھے کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، دل میں وہ یار ہو۔ تو اللہ دل میں ہوں گے کہاں سے گناہ کبیرہ کرے گا، ہو گیا تو توبہ کرے گا۔ کوئی عورت آپ کی ری یونین میں گھاک آ جائے، اب تو اللہ معاف فرمائے، اور فرینچ میں کہے کہ مولانا صاحب مجھے فلاں سامان دو، تو آپ بے شک دیں، لیکن اس وقت یہ خیال رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دلیل قرآن پاک کی ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ فوراً آیت یاد رکھو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اپنی نظر پر ہر وقت اللہ کی نظر کو نگراں سمجھیے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ 93 کا ہے، اب کیا ہے CCTV لگے ہوئے ہیں، کیسے الرٹ رہتا ہے مینیجر صاحب، کیسے پیکنگ اسٹاف الرٹ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہمیں۔
اگر باوجود اس کے کبھی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، نفس پٹک دے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور توبہ کریں، کیونکہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ محبوب رکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ 4 صفات جس میں ہوں گی وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ سب سے پہلے تو بندگی کے لحاظ سے کامل ہو، اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھ رہا ہو، فرعون نہ سمجھ رہا ہو اپنے کو۔ دوسری صفت یہ کہ مومن ہو، اللہ پر اس کو ایمان ہو۔ لیکن تیسرا، کبھی مفتن ہو جاتا ہے، غلطی ہو گئی، گناہ کر لیا، کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے بعد وہ چین سے نہیں رہتا، وہ بریانی نہیں ٹھوستا جب تک تواب نہ ہو جائے۔ تواب بھی بلا کا ہے کہ اپنی توبہ میں توبہ کی 3 قسموں کو شامل کر لیتا ہے، یعنی گناہ سے بھی توبہ کرتا ہے، ذکر بھی شروع کر دیتا ہے، اپنے دل کو اللہ سے غائب بھی نہیں ہونے دیتا۔ کچھ مزہ آ رہا ہے بھائی؟ اور اپنے دل کو اللہ سے غائب نہیں ہونے دیتا، ہر وقت اللہ کے حضور میں اپنے دل کو رکھتا ہے، جس سے اس کی توبہ ایسے گندی جگہ پر بھی توبہ اتنے بلند مقام سے ہوگی کہ جو اپنے دل کو اللہ سے غائب نہیں ہونے دیتا وہ بھلا اللہ کا محبوب نہیں ہوگا۔ توبہ ایسا کیمیکل ہے جس سے بندے کا تمام شر خیر سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کیا حدیث پڑھی تھی؟ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والا ہے۔ یہ توبہ کا کیمیکل ایسا کیمیکل ہے، جب گناہ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ گناہ خیر بن جاتا ہے۔ جیسے شراب میں جب سرکہ ڈال دیا جائے تو شراب سرکہ بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ عاشقانہ لطائف ہے یہ، اے گناہ گاروں، توبہ کا کیمیکل ایسی چیز ہے کہ اگر تم اللہ سے توبہ کر لو تو تم بہترین خطا کار ہو جاؤ گے۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر خطائین نہ لگاتے تو ہم لوگ خیر مطلق رہتے، یعنی خیر ہی خیر رہتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خطائین کا مضاف الیہ نہ ہوتا تو توبہ کی کرامت ظاہر نہ ہوتی۔ یہ مضاف الیہ توبہ کی کرامت کو ظاہر کرتا ہے کہ تم تو تھے بڑے نالائق، لیکن توبہ نے تم کو لائق بنا دیا۔ اور جو آپ کا مقصد ہے کہ ہم خیری رہیں تو ترتیب اضافی میں مضافت ہی مقصود ہوتا ہے، لہذا یا خیر ہی مقصود ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ جیسے جا غلام زید، یعنی زید کا غلام آیا تو یہاں غلام ہی مقصود ہے، زید مقصود نہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیر الخطائین فرما کر توبہ کی کرامت بھی بیان فرما دی، اور ہمارا خیر مطلق ہونا بھی فرما دیا کہ مضاف الیہ سے مت گھبراؤ، کیونکہ کلام میں مضاف الیہ مقصود ہی نہیں ہوتا، لہذا یہاں خطائین مقصود نہیں، خیری مقصود ہے، اس لیے تم خیری خیر ہو۔ اب اگر کوئی اشکال کرے کہ نبی کے کلام میں غیر مقصود ہونا بلاغت کلام نبوت کے خلاف ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہاں مضاف الیہ اس لحاظ سے غیر مقصود نہیں رہا کہ توبہ کی کرامت کو ظاہر کر رہا ہے، یا لہذا یہ کلام نبوت کا کمال بلاغت ہے۔ کل کی ترتیب بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آج پڑھا تھا نا شاید آپ نے؟ جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کا مادہ بھی دیا اور تقویٰ کا بھی مادہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے برائی کو گناہ کے فجور کے مادے کو پہلے رکھا، اپنی محبت کے مادے کو بعد میں رکھا، یہ کیوں؟ تفصیل بعد میں صرف بتا دیتا ہوں تاکہ مزہ پا کے پھر کل کے لیے فکر ہو۔ بارش شروع ہو گئی، ٹھیک، پرنالے سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ کچرا، مٹی، اس کے بعد صاف پانی، تو پہلے گند نکلے گا پھر اللہ کا عشق آئے گا نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب کو عمل والا بنا دیں۔ لائیے بھائی، www.hazratfirozmemon.org